الف اللہ ہے اور بے بشر ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. سید رضا عباس زیدی صاحب ہم بچپن میں مجالس میں سنا کرتے تھے ہائے سکینہ ہائے پیاس. لوگ بین ڈالا کرتے تھے, بزرگوں سے بھی سنا, اور ماؤں کے ساتھ مجالس میں گئے تو وہاں پہ بھی ہم نے یہ بین سنا. اسی زمین پہ آپ نے ماشاءاللہ جو اس سال آپ کے برخوردار سید تحصیر شاہ جی نے نوحہ دیا, کیا اس کے پیچھے مرکزی خیال تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرزمین کربلا پر ہیں اس وقت, اور مولا حسین کا سب سے پہلے شکریہ, مادر امام حسین کا, غازی ابوالفضل عباس علمدار کا شکریہ کہ اپنے ہاتھوں سے لکھا نام ہمارا اور ہمیں یہاں بلایا. آپ کا سوال اور محسن بھائی آپ کا شکریہ. نوکری اصل میں یہ مرکزی خیال میرے ذہن میں تھا کافی دنوں سے, اور اس کی جو طرز تھی وہ اصل میں جو پہلا بند ہے وہ میں نے سنی تھی کہیں افریقہ میں. اچھا پہلا جو ایک پہلی سطر جو تمہیں سے آس لگائے بیٹھے. نہیں پہلی سطر جو پانی ذرا خیموں میں لاؤ غازی, یہ نہیں تھی جی. اور وہ طرز وہ نہیں تھی. بیسکلی اس کی اصل میں سمجھے کہ میٹر تھا وہ. جی جی سمجھے جی میں سمجھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر اس کو پراپر طریقے سے پورا لائن کیا, پورا چینج کیا اس کو, اور پیش نگاہ تاثیر کی شخصیت تو تھی ہی تھی. پیش نگاہ یہ بھی تھا کہ ہماری جو قوم کی ملت کے بچے ہیں وہ کسی دوسری طرف نہ چلے جائیں. آسم. تو اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل میں یہی کام کر رہا ہوں جی کہ ماشاءاللہ, امام ابن امام میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ و سلامت رہیے. الہیہ. پھر جو ہے وہ یہ کلام آیا ماشاءاللہ, اور اس میں میں نے کیا, میری کیا اوقات, مولا سے میں نے مانگ کے اس کے اندر جو ہے وہ ایسے سلسلے کو جاری رکھا کہ یہ بچے اٹریکٹ ہوں کسی طریقے سے, اور بچہ بچے کو دیکھ کے ہی اٹریکٹ ہوتا ہے. جی جی تاثیر رضا کا ماشاءاللہ پڑھنا اور ایک خاص مولا کی کرم نوازی اور عطا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پھر ذیشان سے ڈسکس کیا ہے کہ میں نے کہا یہ طرز ہے, پانی ذرا خیموں میں لاؤ غازی, پانی سکینہ کو پلاؤ غازی. یہ مصرع آپ نے سوچا؟ جی میرا سوچا ہوا, میرا دیا ہوا مصرع. اور پھر اس کو تبدیل کیا, جو اس کا انترے کا فارمیٹ تھا اس کو پورے انترے کو نئے سرے سے اسٹرکچر بنایا, اور پھر اس کو چینج کیا. پہلی لائن میں کمپوز کر چکا تھا, بولو عباس جری کیوں اتنی دیر ہوئی, دیکھو سکینہ ہے بے ہو, یہی تک بنا ہوا تھا. تو اور پھر ذیشان نے مجھے کہا کہ آپ اس کے نیچے سیکنڈ لائن بھی کا بھی اضافہ کریں. پھر مولا سے مدد مانگی, اور پھر اصغر کو دیکھتی ہے سب سے یہ پوچھتی ہے میرے چچا کیوں نہ آئے, پانی اسے لا کر میں, یہاں بھی ہو سکتا تھا یہ پانی اسے یا عباس. جی جی. اس کو ڈالنے کا, اس ایلیمنٹ کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچے مجلس میں پڑھیں اور وہ یا عباس کہیں تو ہمارے ذہنوں میں وہی بچے جو کربلا کے پیاسے بچے, انہی کی یاد آئے. سوکھے ہوئے کوزے لے کے. جی پانی اسے یا عباس, پانی اسے لا کر پلاؤ غازی, پانی سکینہ. یوں سمجھ لیجیے یہ نیا نوحہ ہے. جی بہترین. پورے طریقے سے اس کو جو ہے وہ نیا کر کے اور اس کو مولا کی بارگاہ میں نظر کیا. تو آپ دیکھیں سید, ویڈیوگرافی کے حوالے سے تھوڑا سا بلانٹ کوسچن کر لیتے ہیں آپ سے. شروع میں لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ شاید یہ آپ نے ان کو اسکرپٹڈ تھا سارا, ان کا رونا اور یہ معاملات سارے. اصل میں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے. واہ واہ. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا بیک اسکرین. کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا یہ کہ ہم جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں علی ارمان, جو میرے بہت پیارے دوست ہیں, تو ان سے جب ہم نے ڈسکس کیا کہ ایسے تاثیر کا نوحہ ہم نے کرنا ہے, تو وہ اسٹوڈیو آئے, آڈیو اسٹوڈیو ODS, انہوں نے سنا اور پھر بہت اوبلائج کیا. اور اس کے بعد پھر ہم جب ویڈیو بنانے کے لیے گئے تو میرا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم ایک اسٹینزا, ایک انترا کر کے کریں گے کیونکہ بچہ ہے تھکنا. جی 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 جی. لیکن جب کیمرہ آن ہوا اور کیمرہ 1 2 3 کیوں کہا گیا, تو وہ تاثیر رضا ماشاءاللہ جو شروع ہوئے تو گریے کے ساتھ انہوں نے اینڈ پہ ختم کیا. اچھا, یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, اس کا BTS جو ہے وہ YouTube پر موجود ہے. جی ہم نے دیکھا. رضا عباس زیدی لائف کے اوپر.
کمال کی بات یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ پورا نوحہ یاد ہو جانا، پلس یہ کہ اس کے آنسوؤں کے ساتھ مولا کو پرسہ دینا، اور اس کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، یہ نوحہ ہٹ ہو جائے گا نہیں ہوگا۔ ہمارے گھر کا ماحول پروردگار کا کرم یہ ہے کہ ہمارا مولائی ماحول ہے، عزاداری دوست خاندان، عزاداری دوست ہمارے رگ رگ میں، ہم چلتے پھرتے نوحے کی بات کرتے ہیں، ہم چلتے پھرتے ماتم کی بات کرتے ہیں، نظر بد دور، نظر بد دور، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے ہمارے یہاں۔ اچھا پھر میرا اپنا طریقہ نوحہ خوانی کا تھوڑا سا مختلف ہے کہ میں، اور مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ رضا بھائی جب میں ارلی 2006 میں نے جب پہلا البم کیا تھا اور میں اسی طریقے سے نوحہ پڑھتا تھا، تو مجھے کسی نے پوچھا کہ یار آپ ماتم نہیں کرواتے ہو، آپ ایسے سلام کے طور پہ پڑھتے ہو؟ تو ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ذل رضا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ ایک وقت آئے گا سب کا مزاج یہی نوحہ خوانی کا انداز ہوگا انشاءاللہ۔ اور آج وہی دور ہے کہ ہر بندہ جب نوحہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو پہلا نوحہ جو ہے وہ بنا ماتم کے پڑھتا ہے تاکہ لوگ گریہ کریں، پرسہ پیش کریں۔ تو 2006 میں الحمدللہ مولا نے یہ توفیق دی مجھے، اور پروردگار کا بہت کرم ہے۔ اور یہ میں اپنی زبانی نہیں کہہ رہا، یوٹیوب اب تو بھرا پڑا ہوا ہے، آپ ڈیٹ دیکھیں وہ آپ کو بتا دے گا 14 15 16 سال جی پہلے، کوئی چیز ہائڈ ہو ہی نہیں سکتی، پڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے، اور پھر اس چیز کو لے کے ہم جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دعا کریں ہمارے، مولا آپ کو خیر میں رکھے۔ مولا نے آپ کو اپنی ذکر کے صدقے میں اتنی عزت سے نوازا، کیا آپ کی توقع میں تھا کہ یہ نوحہ اتنا مقبول بارگاہ ہو جائے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو کوئی بھی ایک روحانی بندہ ہوتا ہے یا روحانی عزادار ہوتا ہے، وہ یہ دعویٰ کر تو سکتا ہے کہ یہ نوحہ مقبول ہوگا، اور آپ شاعر اہل بیت جناب ذیشان عابدی صاحب سے پوچھیے گا، جی آپ کے دوست ہیں وہ، جی کچھ نوحے ایسے ہیں جس کے بارے میں میں نے پریڈکٹ پہلے سے ہی کر دیا تھا، بسم اللہ، بہت سارے کلام ایسے ہیں جس کے بارے میں مجھے پہلے سے مولا نے علم کر دیا تھا کہ یہ مقبول بارگاہ ہوں گے، اور یہ کرم ہے مولا کا کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرے گا ضرور، لیکن اتنا کرے گا یہ پھر مولا کی عطا ہوتی ہے۔ ارے واہ بھجن، میں بحیثیت ناظر، بحیثیت مداح اپنی فیلنگ شیئر کرتا ہوں آپ کی بابرکت شخصیت کے سامنے، کہ جب میں نے اس نوحے کا ٹیزر ہی دیکھا تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے ان کی بے ساختگی، معصومیت اور ان کی کیفیت، اور محسوس ہو رہا تھا کہ تاثیر شاہ جی پہ یہ وارد وجود ہے، مینس کہ یہ کوئی ان کو پلانٹڈ چیز نہیں ہے، یا ان کو گائیڈ نہیں کیا جا رہا، یہ سب آرگینک نہیں اصل میں 3-4 ویڈیوز نیٹ کے اوپر ہیں، میرے خیال سے انسٹاگرام پہ بھی ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ پہ بھی ہیں، حالانکہ میں اتنا دیکھتا نہیں ہوں۔ تو اب سلسلہ یہ ہے کہ اس میں تاثیر کی وہ 3-4 سال پرانی ویڈیوز پڑی ہیں جس میں منہ کا پرسہ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے۔ تو اب میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ انسان کی شخصیت آئینہ ہے، جیسا وہ خود ہوتا ہے سامنے والا اس کو ویسے ہی نظر آتا ہے۔ اگر وہ خود فیک ہے تو سامنے والا بھی اس کو فیک نظر آئے گا، اگر وہ خود اصلی نسلی ہے تو سامنے والا بھی اس کو اصلی نسلی نظر آئے گا۔ یہ کیا کہنے بھجن، آخری بات، تاثیر شاہ جی کے باپ ہونے پہ زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں آپ، یا ان کے اتنے بہترین منظور نظر نوحہ خوان ہونے پہ فخر کرتے ہیں؟ دوسری بات پہ تھوڑا سا وضاحت بھی فرما دیجیے۔ دیکھیں اصل میں سلسلہ یہ ہے کہ نوحہ خوان بننا تو ایک آسان کام ایسے ہے کہ اگر آپ کی آواز اچھی ہے اور آپ نے ایک نوحہ پڑھ دیا تو آپ نوحہ خوان ہو گئے، جی، لیکن منظور نظر نوحہ خوان تبھی بنتے ہیں جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عطا ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد، جب عطا ہوگی تو آنکھ میں سے آنسو آئیں گے، آنکھ میں سے آنسو آئیں گے، مومنین کا قلب نرم ہوگا، آپ کی طرف کھینچیں گے۔ اس طریقے سے وہ دعائیں دے رہے تھے، اور جیسے میں آپ کے ابھی ادھر بیٹھا ہوا ہوں آپ کے لاہور کے، اس طریقے سے وہ سرا رہے تھے، تو میری اصل کمائی ہے۔ ارے واہ، ارے واہ، اصل کمائی ہے۔ ارے واہ سید جان، کیا کہنے آپ کے پیر رضا بازیدی صاحب اتنی سادگی سے تشریف لائے آپ کرب و بلا میں، ہمارے قافلے کی یہ ماڑا سا فندق جو ہوٹل ہے، سادگی سے آپ تشریف لے آئے، آپ فقیر صفت سید ہیں، میں شکر گزار ہوں مولا کی مجلس کے لیے آپ تشریف لائے ہمارے گزارش پہ، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے، تاثیر شاہ جی کے لیے، مولا علم میں، حلم میں، زبان میں طاقت تاثیر عطا کرے۔ آل محمد، بہت شکریہ سید۔ الف اللہ ہے اور بے بشر ہے،